اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں ناجائز طریقے سے کاروبار کو چھوڑنا ہوگا۔ آج تقریباً پاکستان کے اندر 90% کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بڑی اکثریت ہے جو ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ جس پیشے سے بھی منسلک ہے، اس پیشے کے اندر آپ کو ایسے افراد کثیر تعداد میں ملیں گے کہ جن کی آمدنی، جن کی کمائی وہ حرام طریقے سے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کاروبار تو چلتا ہی جھوٹ کے اوپر ہے، جھوٹ بولو گے تو کاروبار چلے گا، جھوٹ نہیں بولو گے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کاروباری حضرات کی گڈی کے اندر گویا کہ جھوٹ کو بھر دیا گیا ہے، اور ان کی فطرت کے اندر اب یہ جھوٹ کیا ہے شامل ہو گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو کاروبار چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے کاروبار کے اندر، لیکن یہ کم تعداد ہے۔ لوگوں کی اکثریت وہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، معاملات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا، آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، دین کی اتنی خدمت کی ہے آپ نے فقہ کے اوپر کتابیں لکھی ہے، نماز کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، بے شمار مسائل آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لکھ لیے ہیں۔ آپ نے تصوف کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو تصوف پر کتاب لکھی ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا حضرت کون سی کتاب آپ نے لکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب البیوع۔ کتاب البیوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیپٹر، وہ مضمون اور وہ کتاب کہ جس کے اندر لین دین کے مسائل ہے کہ کس طریقے سے لین دین کرنا جائز ہے اور کس طریقے سے لین دین کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کس صورت کے اندر آپ کا معاملہ، آپ کی تجارت فاسد ہوگی، بے فاسد بنے گی، اور کس صورت میں باطل بنے گی، کس صورت میں آپ کا یہ لین دین مکروہ بنے گا، کس صورت کے اندر یہ حلال اور جائز ہوگا، یہ ساری تفصیلات میں نے لکھ دی ہے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کے معاملات درست ہو جائے اس سے بڑا صوفی کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو آپ نے نماز کے اوپر تو لگا دیا ہے، ایک آدمی کو آپ نے روزے پر لگا دیا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کو حرام کاروبار سے نہیں چھڑوایا، سود سے نہیں چھڑوایا، تو اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کے یہ روزے، اس کی یہ زکوٰۃ، اس کے یہ حج یہ بیکار ہے کہ جو اس کو سودی معاملات سے نہیں چھڑا پا رہے ہیں، جو اس کو ناجائز کمائی سے جو ہے اس کو الگ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی عالم، کوئی بھی عالم ہو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نماز کی جس طرح ترغیب دیتا ہے لوگوں کو، روزے کی ترغیب دیتا ہے، حج کی ترغیب دیتا ہے، زکوٰۃ کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح ناجائز کاموں سے بچنے کی بھی ترغیب دے کہ ناجائز کاموں سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے۔ جوئے کی لعنت میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، سود کی لعنت میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، اور بدکاری اور زناکاری کے اندر لوگوں کی کتنی بڑی تعداد مبتلا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی جو ہے اطاعت کرے۔ اللہ خود فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو فرمایا فاتبعونی، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ پھر میری اتباع کریں، میری سنتوں کی پیروی کریں، میرے طریقے پہ چلیں۔ اور اللہ کے رسول نے ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا ہے، ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ سود بالکل حرام ہے، آج ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے، پروفٹ نام رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے جوئے کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اسکیم رکھ دیا ہے، جی یہ فلاں اسکیم ہے، یہ فلاں اسکیم ہے، یہ جتنے اسکیم ہے، یہ جتنے قرآن دازیاں ہیں، ان میں اکثر و بیشتر ایسی ہے کہ جو سودی اور جوئے کے اوپر کیا جوئے والے معاملات پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی انسان کتے کے اوپر لیبل لگا لے کہ یہ بکرا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کتے کے اوپر بکرے کا لیبل لگانے سے کبھی وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سود کے اوپر اگر کوئی شخص انٹرسٹ لگا لیتا ہے، انٹرسٹ کا لیبل لگاتا ہے، نفع کا لیبل لگاتا ہے، کاروبار کا لیبل لگاتا ہے، مضاربت کا لیبل لگاتا ہے، تو سود کبھی حلال نہیں ہوتا، سود حرام ہی ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ اور جب تک اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہو، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں نہ ہو، انسان گناہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کوئی بھی گناہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو،
اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمان کمزور ہو جائے پھر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، اور یہ اپنے دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں منع فرمایا ہے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اجنبی عورت سامنے آ جائے فوراً ہماری نگاہ جھکنی چاہیے۔ اللہ نے ایمان والے مردوں کو بھی یہ خطاب کیا ہے، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ خطاب کیا ہے، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔